السلام علیکم ناظرین، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ کی نعمت کے دشمن ہے۔ عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں؟ سرکار نے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ کی نعمت کے دشمن ہیں۔ اب اللہ کی نعمت کا مطلب اللہ کسی کو دولت عطا کرتا ہے، کسی کو شہرت، کسی کو بہت ساری روزی، کسی کو عالیشان مکان۔ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت جس کو جو بھی عطا فرمائے، دوسرا آدمی وہ نعمت پہ جلتا ہے، تو سرکار نے حدیث پاک میں پہلے فرمایا کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ صحابہ نے پوچھا، عرض کیا گیا وہ کون لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں یا رسول اللہ؟ وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ لوگ جو لوگوں سے ان کی نعمتوں کی وجہ سے جلتے ہیں۔ جس کو جو نعمت ملی اللہ کی طرف سے اس پر جلنا، تو سمجھو وہ اس بندے پہ دشمنی نہیں کر رہا ہے، بلکہ وہ حقیقت میں اللہ سے دشمنی کر رہا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل و کرم سے عطا کیے، کیونکہ ہر نعمت، ہر چیز، ہر ترقی، ہر شہرت، ہر عزت اور ہر مقام جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے، وہ کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور اللہ نے اس کا پورا ذکر کلام پاک میں فرمایا۔ اللہ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا، روزی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ ترقی کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ جب ساری چیزیں اللہ تعالیٰ عطا فرما رہا ہے، تو پھر ایک انسان دوسرے انسان پہ حسد کیوں کر رہا ہے؟ وہ اس کے قبضہ اختیار میں تو کچھ ہے، وہ صرف محنت کرتا ہے، ذریعہ بنتا ہے، لیکن حقیقی عطا کرنے والا کون؟ اللہ تعالیٰ۔ ہر چیز اللہ کے قبضہ اختیار میں۔ للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں، جو کچھ زمین میں، ہر چیز اللہ کی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سارے جہانوں کا پالن ہار۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ کے لیے۔ اب اگر کوئی بندے کو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت اور قدرت کی حکمت کے تحت اگر کسی کو ترقی عطا فرماتا ہے، اب میں نے دیکھا یار ان کا ترقی ہو گئی، بہت اچھے ہو گئے، تو میں حسد اور جلن کرنے والا کون؟ میں ظاہر میں حسد جلن ان سے کر رہا ہوں، لیکن حقیقت میں وہ ان سے نہیں ہے، وہ اللہ سے ہے، کیونکہ وہ نعمت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ تو اس لیے کسی کی اچھائی پر، کسی کی ترقی پر، کسی کی جاہ و جلالی پر حسد کرنا نہیں چاہیے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج حسد و جلن کی بیماری عام ہے۔ اگر کسی کو ترقی یا عزت حاصل ہو جائے تو کبھی رشتہ داروں کو جلن، کبھی دوستوں کو جلن ہونے لگتی ہے، اور اس نعمت کے زوال کی دعا اور انتظار کرتے ہیں۔ نہیں بولتے دیکھو ترقی تو کی ہے، لیکن دیکھو بہت جلدی نیچے بھی آ جائیں گے، بولتے ہیں لوگ ایسا۔ ہاں دیکھو ابھی بنایا تو ہے، تھوڑی دنوں کے بعد پتہ چلے گا۔ ہاں انہوں نے ابھی بہت عزت پائی ہے، دیکھو 10 دن کی بات ہے، ابھی بعد میں وہی ذلت ہے۔ یہ حسد والے جملے، کون سے؟ حسد والے۔ ہونا یہ چاہیے الحمدللہ اللہ نے ترقی دی، اللہ اور آپ کو عطا کرے، اللہ آپ کو اور عزت عطا کرے، اللہ آپ کو اور شہرت عطا کرے۔ یہ دعائیہ جملہ آپ کی زبان سے نکلنے چاہیے، اور یہ محبت والے الفاظ ہیں، یہ شکرانہ والے الفاظ ہیں، یہ رضامندی والے۔ لیکن یہ بولنا ہاں ترقی تو کی ہے لیکن اب دیکھو کیا ہوتا، یہ جلن والی بات ہوگی۔ بھلے آپ اس میں کچھ یہ بول نہیں رہے کہ تو برباد ہو جائے، لیکن یہ جو الفاظ اور یہ انداز تکلم، آپ کا بات کرنے کا جو آپ کا طریقہ ہے، وہ اس میں سے حسد کی بو آ رہی ہے۔ تو حسد کی بو بھی ہمارے لہجے میں آنی نہیں چاہیے۔ تو کہتے ہیں کہ کبھی دوستوں کو جلن، کبھی رشتہ داروں کو جلن، اور اس نعمت کے زوال کی دعا اور انتظار کرتے ہیں۔
کچھ لوگ تو ایسے الفاظ بھی نکالتے کہ میں تو چاہتا ہوں یہ برباد ہو جائے، ایک دن بھیک مانگنا چاہیے، ایک دن یہ کرنا چاہیے، ایک دن وہ کرنا چاہیے۔ نہیں، آپ کون ہوتے ہیں؟ اس کو جب اللہ نے عطا کیا ہے تو آپ اس کو گرانے والے کون ہیں؟ ہر چیز اللہ کے قبضہ اختیار میں، آپ کون ہیں گرانے والے؟ تو یہ اس طریقے کے الفاظ بولنے نہیں چاہیے۔ کاش کے تھوڑی سی عقل استعمال کرتے تو کبھی نعمتوں کے ملنے پر حسد نہ کرتے، اس لیے کہ یہ نعمتیں دینے والا تو وہ اللہ ہے جس کی شان یہ ہے کہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے خوشی دیتا ہے۔ اور بندہ جلن کر کے گویا عطائے خداوندی پر اعتراض کر رہا ہے۔ جب اللہ ہر چیز عطا فرما رہا ہے تو سمجھو کہ بندہ اس کی، اللہ نے اس کو جو نعمت کی اس پر سوال یا نشان قائم کر رہا ہے۔ تو اس کو کیوں ملا، کائے کو ملا، کیوں ملا؟ ہم سوال کرنے والے کون ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں میرے بندے کو جس کو چاہوں، جب چاہوں، جتنا چاہوں میں عطا کرنے والا ہوں، تو کون ہے سوال کرنے والا؟ جب ہر خزانے کا مالک اللہ ہی ہے بے شک۔ تو یہ کبھی بھی کسی کی نعمت پر، کسی کو ملی ہوئی ترقی پر جلن اور حسد کر کے اللہ کے فضل و کرم پر سوالیہ نشان قائم نہ کریں۔ ہاں، اگر آپ اس کی تعریف نہیں کر سکتے تو آپ اس کی برائی بھی نہیں کریں۔ جب آپ سے تعریف نہیں ہو سکتی تو برائی کرنے کا ادھیکار آپ کو کس نے دے دیا؟ اگر آپ کسی کی اچھائی بیان نہیں کر سکتے، برائی بیان کرنے کا حق آپ کو کس نے دیا؟ اپنے آپ کو خاموش رکھے اگر نہیں ہو پاتا ہے تو کہتے ہیں جسے چاہتا ہے مال دیتا ہے، جسے چاہتا۔ اچھا، یہ تو ایک جگہ میں کسی پروگرام میں گیا تھا تو جو کوئی حضرت آئے تھے انہوں نے اس کے متعلق چند باتیں بیان کی تھی، وہ مجھے ابھی تک ذہن میں کئی سالوں سے، کہ انسان کا حسد، اور خاص کر کے ابھی کے دور میں جو حسد ہو رہا ہے وہ ترقی پر، مالداری، ترقی، جاہ و جلالی، آدمی اس پہ زیادہ لوگ حسد کرتے ہیں۔ تو وہ جو مہمان آئے تھے عالم صاحب، انہوں نے بہت اچھی بات کی کہ انسان تو حسد کی اس انتہا تک جا سکتا ہے کہ اگر اللہ نے بندے کو روزی کے دروازے کا تھوڑا بھی حق دیا ہوتا نا تو وہ فوراً اس بندے میں روزی کا دروازہ بند کر دیتا، لیکن اللہ نے بندے کو یہ طاقت، میری روزی آپ کے قبضے میں اور آپ کی روزی میرے قبضے میں کچھ بھی کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ نہیں، لوگ بولتے روزی باندھ دی ہے تعویذ میں، میرے پاس تو بہت آتے ہیں، میں تعویذ روزی باندھ دے، جب اللہ نے اس کے لیے روزی کھولی ہے تو باندھے گا کون؟ اور جب اللہ باندھ دے گا تو مفتی صاحب کے تعویذ سے کھل جائے گی، آپ کو ماننے میں آتا ہے؟ کبھی نہیں کھل سکتی۔ جب اللہ نے کھینچ لیا رسی تو پھر مفتی صاحب کے 10 تعویذ بھی آپ کی روزی کو کھول نہیں سکتے، اور جب اللہ نے اگر کھول دی ہے رسی کبھی کوئی باندھ سکتا ہے کوئی ایسا؟ بتاؤ آپ میرے کو، ہے کوئی ایسا؟ جب اللہ ہی فرماتا ہے کہ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، میں میرے بندوں کو بغیر حساب و کتاب کے روزی عطا کرتا ہوں، کوئی حساب نہیں، کوئی کتاب نہیں۔ جب وہ بغیر حساب و کتاب کے ساتھ روزی باندھ کون سکتا ہے؟ ہاں، ہماری کچھ کمی کی وجہ سے اور ہماری بدعملی کی وجہ سے روزی کے اندر تنگی ضرور آتی ہے۔ یہ تو میرے آقا کا فرمان کہ انسان جب بد عملی اور بے عملی اور بد اخلاقی اور بد کرداری پہ اترتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی روزی کی رسی کو کستا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کستا ہے۔ پھر وہ بندہ تعویذ دوروں میں پھنستا ہے، پھر بعد میں جا کے کہتا ہے میری روزی کسی نے باندھ دی۔ کوئی ایک ایسا باپو بھی آپ لا کے بتاؤ کہ روزی بند گئی اور اس کو کھول دے، اور یا تو کوئی کھلی روزی ہے اس کو باندھ دے۔ کوئی بھی باپو آپ لا کے بتاؤ، میرے کو بتا دینا، اگر آپ کے پاس ہو نا کوئی، میرے کو بتا دینا، کیونکہ میرے کو بھی کئی لوگوں کی روزی کھلوانی بھی اور بندوانی بھی ہے، اگر ہو تو آپ کے پاس، لیکن ہے ہی نہیں ایسے باپو۔ یہ تو اللہ کی قبض و اختیار کی بات ہے ہر چیز، اور خود اللہ نے فرما دیا ہے کہ ساری چیزیں میرے قبض و اختیار میں، کس بندے کو کتنی روزی دینی ہے، کتنا زندہ رکھنا ہے، کتنی سانسیں چلانی ہے، کتنی اولاد اس کے پیدا ہونی ہے، کتنی تکلیفیں اس کو آنی ہے، کتنی خوشیاں اس کو آنی ہے،
یہ تو اللہ فرماتا ہے میں نے طے کر لیا ہے، لیکن یہ چیز کون طے کر رہا ہے؟ انسان کرنے لگا ہے۔ اس لیے ہماری پریشانیاں جو آج بڑھ گئی ہیں اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ بہت سارے لوگ آتے اولاد کے مسئلے میں، اولاد نہیں ہوتی ہے، مفتی صاحب چیک کرو نا کسی نے کوکھ تو نہیں باندھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں بیوقوف والی بات کیوں کرتے ہو جب اللہ خود فرماتا ہے واللہ یرحم الارحام یرحم ما فی الارحام، جیسی کوئی آیت کریمہ ہے، مجھے پورا لفظ ٹو لفظ آیت کریمہ یاد نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، ماں کے پیٹ میں اللہ پیدا کرتا ہے، ماں کے پیٹ میں نطفہ اللہ کے حکم سے جاتا ہے، وہ نطفہ 40 دن تک رہتا ہے، پھر اس کو خون اللہ بناتا ہے، پھر اس کو گوشت کا ٹکڑا اللہ بناتا ہے، پھر 4 مہینے کے بعد اس میں روح اللہ ڈالتا ہے، اس کو جسم کی شکل و صورت اللہ بنا۔ جب اللہ بنا رہا ہے تو کوکھ کو باندھنے والا کون ہے؟ وہ کوئی نہیں باندھ سکتا۔ اللہ اولاد خالق اور مالک کون ہے؟ خالق جو آپ سنتے ہو نا ورڈس اللہ تعالیٰ کا نام مبارک، اس میں نامی گرامی جو اللہ رب العزت، خالق اس کا معنی کیا ہے؟ پیدا کرنے والا۔ جب پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اس کو باندھنے والا کوئی کون آئے گا؟ ہو سکتا ہے؟ کوئی نہیں باندھ سکتا ہے۔ جب غور و فکر کریں آپ، یہ کر کے ہم اپنا ایمان کمزور کریں تو کوکھ کون باندھے گا؟ ہاں کوئی ایسا پرابلم ہو، کچھ جسمانی تکلیف ہو، کبھی جیسا ہوتا ہے بہت ساری ماں بہنوں کو ان کا کوٹھا گرم ہوتا ہے، حمل ٹھہرنے میں ٹائم لگتا ہے، کسی وجہ سے کسی کو جلدی اولاد نہیں، اور کسی کے مقدر میں اولاد لیٹ بھی ہوتی ہے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام، ان کے سر کے بال، داڑھی کے بال وائٹ اور بوڑھاپا، اور اتنا بوڑھاپا کہ 68 یا 78 سال کی آپ کی عمر ہو گئی، اتنی 68 یا 78 مجھے کنفرم یاد نہیں ہے، لیکن اتنا کہ بہت بڑھاپا آ چکا تھا۔ قرآن پاک میں لفظ ہے کہ مجھے بڑھاپے نے پکڑ لیا ہے، اس کا ٹرانسلیشن مجھے اولاد کہاں سے آئے گی؟ تب اللہ نے فرمایا کہ میرے زکریا، میں جسے چاہوں جب میں بغیر موسم کے پھل دیتا ہوں تو بغیر عمر کے اولاد بھی دے سکتا ہوں۔ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی، حضرت مریم حضرت عمران علیہ السلام کی بیٹی۔ اب حضرت مریم کی اماں نے اللہ کی بارگاہ میں ایک نظر رکھی تھی کہ اللہ تعالیٰ اگر میرے بیٹا پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اتفاق سے کیا پیدا ہوئی؟ حضرت مریم بیٹی پیدا ہوئی۔ اب حضرت عمران علیہ السلام بیت المقدس کے امام بھی تھے اور متولی اور ٹرسٹی بھی تھے، اور حضرت زکریہ علیہ السلام وہ بھی اللہ کے نبی، حضرت عمران علیہ السلام حضرت زکریہ علیہ السلام دونوں ساڑو بھائی تھے۔ کیا تھے؟ دونوں نہیں سمجھ میں؟ ساڑو بھائی سمجھ رہے ہیں؟ دونوں ساڑو بھائی تھے۔ اب جب حضرت عمران علیہ السلام کے وہاں حضرت عمران علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، ان کے وہاں بیٹی پیدا ہوئی، تو اب بات چلی کہ ان کی کفالت کون کرے گا، ان کی پرورش کون کرے گا؟ اچھا، ان کو بیت المقدس کا جو ایسا محراب تھا نا، اس کے اوپر پھر ایک روم بنا دیا تھا، اس میں حضرت مریم کو رکھا گیا۔ اب کہا ان کی پرورش کون کرے گا؟ تو لوگ آئے دوڑ کر کے، جیسے آپ ہو، آپ کو مجھ سے محبت ہے کہ ہمارے امام صاحب ہے، جیسے وہاں بھی لوگ دوڑ کے آئے کہ نہیں ہمارے امام صاحب ہے، تو کوئی کہتا ہے میں ان کی بچی کی پرورش کروں گا، کوئی کہتا ہے میں کروں گا۔ تو قرآن میں اللہ نے حکم فرمایا کہ نہیں، سب جاؤ وہاں دریا پہ، اور پین جو ہوتا ہے نا، پین قلم پین، اس کو اپنی اپنی پین لے کر کے جاؤ اور دریا میں ڈالو، اور جس کا پین تیرنے لگ جائے، قرآن کا ذکر ہے، جس کا پین تیرنے لگ جائے وہ حضرت مریم کی پرورش کرے گا۔ سب گئے، تمام نمازی، حضرت زکریہ علیہ السلام بھی گئے، سب نے پین ڈالا، سب کا ڈوب گیا، حضرت زکریہ علیہ السلام کا تیرنے لگا۔ حضرت زکریہ علیہ السلام کے وہاں بھی اولاد نہیں تھی، ابھی اولاد نہیں ابھی۔ اب حضرت زکریہ علیہ السلام نے ان کی پرورش کرنا شروع کیا۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام جب جاتے تھے حضرت مریم کے پاس، کچھ وقتوں میں جاتے تھے، وہاں پرماننٹلی نہیں رہتے تھے، وہاں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے رہتے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت مریم، اب وہاں رہتے تھے اکیلے۔ تو حضرت زکریہ علیہ السلام کہتے میں نے دیکھا وہاں کہ بغیر موسم کے پھل ہوتے تھے اور روم بند ہوتا تھا، میرے سوائے وہاں کسی کو آنے اور جانے کی پرمیشن نہیں تھی۔ میں نے پوچھا مریم یہ کہاں سے؟
تو حضرت مریم کہتے ہوا من عند اللہ. کیا کہتی ہے؟ ہوا من، یہ اللہ کی طرف سے آتا ہے. تو حضرت زکریا کہیں گے تو ابھی تو گرمی ہے، ٹھنڈی کے پھل، پھر جب ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو گرمی کے پھل. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے کہا جب میرا معبود بغیر موسم کے پھل عطا کرتا ہے تو میرا معبود مجھے یہ عمر ضعیف بڑھاپا تھا، یہ عمر میں مجھے اولاد بھی عطا فرمائے گا، بے شک ایمان ہے میرا. تو حضرت زکریا علیہ السلام نے وہاں کھڑے رہ کے دعا کی. کہاں؟ حضرت مریم جہاں رہتی تھی وہاں. نبی کہاں دعا کر رہے ہیں؟ ایک ولیہ کے گھر کے پاس. یہ میرے ورڈس آپ کو سمجھ میں آ رہے ہیں کہ نہیں؟ خالی سبحان اللہ مت بولو، اس کو آپ سمجھنا بھی کہ ایک نبی کا مرتبہ زیادہ ہوتا ہے، سمجھ گئے؟ اور ولی کا اس سے نیچے، یعنی کم. نبی آگے ہوتا ہے اوپر، ولی نیچے. لیکن نبی کس کے در پہ دعا کر رہے ہیں؟ ولی کی. اب اگر ایک غلام ولی کی بارگاہ میں جا کے دعا کرے تو غلط ہو سکتا ہے؟ مزار پہ جانا غلط؟ جب نبی ایک ولی آتی، حضرت مریم وہاں ہے اوپر اور وہاں دعا کرتے اللہ تعالیٰ جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کرتا ہے تو مجھے بھی یہ عمر میں اولاد چاہیے، اولاد عطا فرما. تو جب نبی نے ایک ولیہ کے در پہ دعا کی ہے تو ایک غلام اگر ولی کے در پہ دعا کرے تو کون سا فتویٰ لگ سکتا ہے؟ سمجھے بات کر رہا ہوں. چلو آگے بڑھو. اب حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اے پروردگار مجھے بھی اولاد چاہیے. جب تو بغیر موسم کے پھل عطا کرتا ہے تو اب میری عمر نہیں ہے اولاد کی، مجھے پتہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ تیرے لیے تو کوئی بڑی بات نہیں، تو ہر چیز کا مالک اور خالق ہے. جو میں آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہتا ہوں کہ ہر چیز کا مالک اور خالق کون ہے؟ بس یہ بات بتانے کے لیے میں نے آپ کو پوری قرآن پاک کی روایت آپ کو بتائی. حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا کی اے اللہ تعالیٰ مجھے اولاد چاہیے. غیب سے آواز آئی زکریا آپ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا جن کا نام یحییٰ ہوگا. کون ہوگا؟ اور یحییٰ کون؟ قاری یحییٰ نہیں، حضرت یحییٰ علیہ السلام. کون؟ وہ بھی نبی ہے. آپ کے گھر یحییٰ آئیں گے. مجھے کیسے پتا چلے گا؟ حضرت زکریا علیہ السلام کہتے ہیں مجھے کیسے پتہ یہ چلے گا کہ جب یحییٰ آپ کی پیٹھ میں سے آپ کی بیوی کے پیٹ میں چلے جائیں گے نا تو 3 دن تک آپ کی زبان بند ہو جائے گی، کسی سے بات نہیں کر پاؤ گے. حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ایسا ہوا جب میری پیٹھ میں سے زکریا اپنی ماں کے پیٹ میں پہنچے 3 دن تک میری زبان بند ہو گئی. میں اشارے سے بات کرتا تھا. کیسے بات کرتا تھا؟ میں سمجھ گیا کہ یحییٰ علیہ میرے پیٹھ میں سے پیٹ میں جو آنے والا ہے وہ آ گیا. پیدا ہوئے کون؟ حضرت. تو یعنی جب اللہ تعالیٰ اس عمر میں اولاد عطا فرما رہا ہے تو جوانی میں آپ کی کو کون مانگ سکتا ہے؟ اگر وہ دینا چاہے گا نا تو آپ کو کوئی بھی عمر میں اولاد عطا کرے گا. ہاں بے شک یہ جو دعائیں وغیرہ ہوتی ہے وہ ایک ذریعہ ہے، لیکن وہ اولاد پیدا ہونے کے وہ نہیں، وہ ذریعہ ہے، وسیلے ہیں. جتنے بھی نقوش وغیرہ ہمارے بزرگوں نے لکھے اور ہم جیسے لوگ استعمال کر رہے ہیں وہ سارے ذریعے. حقیقی اولاد اس سے نہیں ہوتی. حقیقی اولاد کون عطا کرتا ہے؟ حقیقی مالک اور خالق کون ہے؟ تو یہ جو بھی ہم کو اور آپ کو جو بھی نعمتیں مل رہی وہ سب کون عطا کر رہا ہے؟ تو پھر میں اور آپ ایک دوسرے پہ جلتے کیوں ہیں؟